إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، عام طور پر معاشرے میں انسان کا جو اعتماد ہے وہ تین چیزوں کے اوپر ہوتا ہے: عہدہ، دولت اور اولاد۔ ان کے بل بوتے پہ انسان اپنے آپ کو بڑا ایک قابل فخر محسوس کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے ان تینوں جیسی بے وفا چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ عہدہ ہے، کسی وقت بھی جا سکتا ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ہم نے کتنے لوگ دیکھے اپنے بچپن میں جن کی مالداری کی داستانیں تھیں، اور وہ زرق برق لباس پہن کر شاہانہ انداز میں کھاتے پیتے، گاڑیوں پہ جھولتے جھومتے۔ آج کہاں ہے وہ دولت؟ یعنی 15 سے 20 سال کا عرصہ لگا اور سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اور اولاد کے حوالے سے کتنے لوگوں کے شکوے ہیں، جس کا سارا خلاصہ ایک شعر میں ہے: پتر لے گئیاں نوواں تے تیاں لے گئے کوئی ہور۔ پتر لے گئیاں نوواں تے تیاں لے گئے کوئی ہور، ماں پیو دوویں انج بیٹھے جویں ہوندے کالے چور۔ انسان بڑا اعتماد کرتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن مکمل طور پر نہ دولت پہ اعتماد کرے، نہ عہدے پہ اعتبار کرے، نہ اولاد پہ اعتبار کرے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میرا عہدہ ہے مشکل میں مجھے کام آئے گا، میری دولت ہے مشکل میں میرے کام آئے گی، یا میری اولاد ہے مشکل میں میرا دست و بازو بنے گی۔ بن سکتے ہیں۔ عہدہ اسی وقت کام میں ہے جب تک وہ آپ کا عہدہ ہے۔ آپ ادھر ریٹائرڈ ہوتے ہیں، آپ کوئی افسر نہیں ہے، آپ کو چپڑاسی بھی سلام نہیں کرے گا۔ جو آپ کے آنے پہ دروازے کھولتے ہیں، چائے لاتے ہیں، پانی پیش کرتے ہیں، وہ جیسے ہی آپ کا وہ عہدہ ختم ہوا، آپ کی وہ ساری ٹور ختم ہو گئی۔ دولت کے اوپر جب تک ہے لوگ آپ کے قابو میں رہیں گے، عزت کریں گے، احترام کریں گے، لیکن جس کے احترام کے پیچھے محض دولت ہے، محض عہدہ ہے، وہ جیسے یہ دونوں چیزیں جائیں گی وہ بھی آپ کو چھوڑ دے گا۔ اور اولاد جب تک آپ کی فرما بردار ہے، کہکار ہے، اطاعت گزار ہے، وفا شعار ہے، تب تک وہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے لوگوں سے ایسے ایسے معاملات بھی سنے کہ جن کو اپنی اولاد پہ بڑا بھروسہ اور ناز تھا، انہوں نے آ کے صراحتاً شکایتیں کی: بھئی یہ کیا ہو گیا، ان کے ہاتھ میں دکان دے دی، کاروبار دے دیا، یہ تو ہمیں کہتے تم یہاں آئے نہ کرو۔ تو یہ تینوں بے وفا چیزیں ہیں، کسی وقت بھی ان کا موڈ بدل سکتا ہے۔
آپ میرے بزرگ ہیں، مجھ سے بڑے ہیں تجربات میں جو پڑھتا ہوں تھوڑا بہت سمجھ آتی ہے، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، تو میں نے بھی ایک چیز محسوس کی ہے کہ انسان کے برے وقت میں سب سے زیادہ جو کام آنے والی چیز ہے اس کی غمخوار بیوی ہے۔ بیوی کا اچھا ہونا شوہر کے لیے اور شوہر کا اچھا ہونا بیوی کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ 2 جمعے ہم نے پہلے لیے، پہلے بیوی کے حقوق لیے، پھر شوہر کے حقوق لیے۔ آج ان دونوں کے مشترکہ حقوق ہے جو دونوں نے ایک دوسرے کے ادا کرنے۔ اگر دونوں ان کی پاسداری کریں گے تو گاڑی چلنی ہے، ورنہ ہمارے ہاں کہاوتیں مشہور ہیں، گاڑی کا دوسرا پہیہ بیوی ہوتی ہے، شوہر ہوتا ہے، اور اگر گاڑی کا ایک پہیہ بھی پنچر ہو جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، یا اللہ مجھے گندے پڑوسی سے محفوظ رکھنا۔ میرا پڑوسی کوئی انسان کا بچہ ہو، کوئی جانور اور حیوان نہ ہو، کوئی بدبخت قسم کا آدمی نہ ہو جسے حقوق اپنے پڑوسی کے حقوق لینے تو بڑا پتہ ہے، دینا کیا ہے اس کا اس کو شعور نہیں ہے۔ گندا پڑوسی جس کا ہو اس کو پتہ ہوتا ہے تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ پڑوسی کوئی پل بھر کا نہیں ہوتا، اگر کرایہ دار ہو پھر بھی سکون آ جاتا ہے، لیکن اگر گندا پڑوسی ہو، مکان مالک ہو، پھر تو انسان کی اللہ ہی پناہ کرے۔ اس کے گندے شر سے بچنا کتنا مشکل ہے، مکان اس کا اپنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، یا اللہ میں گندے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میرا پڑوسی کوئی اچھا آدمی ہو۔ وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، یا اللہ مجھے ایسی بری بیوی سے بچا کے رکھنا جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ ہم نے دیکھا اچھے بھلے جوان ہوتے ہیں، شادی کے بعد 2-3 سال گزرتے ہیں، ان کی صحت گر جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، بالکل گر جاتے ہیں۔ کیوں؟ بیوی اچھی نہیں ملتی۔ اچھی بلی خواتین ہوتی ہیں، صحت مند ہوتی ہیں، توانا ہوتی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن ایسا بد کردار اور گندا شوہر مل جاتا ہے جو 2-3 سال کے اندر اس کی جوانی کو بڑھاپے کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں۔ یہ دونوں کا میں سمجھتا ہوں غمخوار ہونا بڑا ضروری ہے۔ اشفاق احمد نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور خصوصی طور پر عزیزو یہ بڑھاپے کے اندر اگر جوانی اچھی گزری ہو نا، حقوق ایک دوسرے کے ادا کیے ہوں، تو بڑھاپے کے اندر یہ بڑا کام آتے ایک دوسرے کے۔ پھر اگر بندہ فوت ہو جائے نا تو بیوی یاد کر کر کے آہے بھرتی ہے کہ تہاڈا پیو ہوندا تسی کدی میں نے انج نہ بول دے۔ اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کے ساتھ، کوئی باپ کے ساتھ کسی کوئی بھی برا سلوک کرے تو وہ کیا کہتا ہے، تہاڈی ماں نے کدی مینوں اج تک کیتا نہیں سی، میں 40-45 سال ہے، تہاڈی ماں نے کدی میرے اگے آنکھ نہیں چکی۔ اشفاق احمد نے ایک زاویہ میں واقعہ ذکر کیا، کہتا ہے میں راستے میں جا رہا تھا تو ایک بوڑھا اور بڑھیا آپس میں لڑ رہے تھے۔ جوانی تو پھر گزر جاتی ہے نا، کٹ جاتی ہے نا، توانائی ہوتی ہے نا، پاور ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر تو ایک دوسرے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، آکسیجن ہوتے ہیں دونوں۔ تو کہتا ہے میں راستے میں جا رہا تھا تو ایک بوڑھا ایک بڑھیا کو کہتا ہے دوائی کھا لے، کہتے میں نے نہیں کھانی۔ وہ پھر کہے دوائی کھا، کہتے میں نے نہیں کھانی۔ شفاق کہتا ہے میں دونوں کی نا وہ لڑائی سن کے کھڑا ہو گیا، کرتے کیا ہے۔ بوڑھے نے غصے سے کہا دوائی کھا لے، دوائی نہ کھائی تو مر جائے گا۔ جب عورت نے یہ بات کہی نا دوائی کھا ورنہ مر جائے گا، تو شفاق کہتا ہے وہ بوڑھا رونا شروع ہو گیا۔ کہتا میں نے پوچھا بابا جی مرے گی تو یہ، آپ کیوں روتے ہیں؟ دوائی تو یہ نہیں کھاتی، آپ کو کس بات کی تکلیف ہے؟ تو بابے کا جواب سنیں اور بابے سوچیں، ہم سارے سوچیں۔ جواب کیا تھا؟ کہندا پوت جے میں تو پہلے مر گئی، میری روٹی کس نے نہیں دینی؟ اگر یہ مجھ سے پہلے مر گئی تو میرا تیار کس نے نہیں رکھنا؟ اور یہ تو اشفاق احمد کا واقعہ، میری زندگی کا ذاتی اس مسجد کا واقعہ۔ ایک بزرگ زندہ دل، 85 سال عمر، توانا، صحت مند، خوبصورت آوازوں میں اذان دینا۔ بارہا اپنی اہلیہ کے لیے دعائیں کروائیں، بارہا یہاں کروائیں۔ مجھے جنازہ پڑھانے کا بھی اتفاق ہوا، جنازہ بھی میں نہیں پڑھایا ان کی جو ہے وہ بیگم کا، اللہ بخشش دونوں کی فرمائے۔ تو یہاں آ کے جمعے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے، بڑی باتیں کرتے تھے۔ تو ایک دن نہ آ کے رونا شروع ہو گئے۔ میں کہا بابا جی خیر ہے؟ کہندا پوتا دعا کری میں اپنی بڈھی تو پہلے مر جاؤں۔ میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے، خیریت ہے؟
کہتے پتر پترانے میرا خیال کوئی نہیں ہو کرنا. اور یہی بات ہوئی. ان کی وفات، بیگم کی وفات ہوئی ہے تو 2-3 جمعے پڑھنے کے لیے، سردیوں کے دن تھے، مجھے یاد ہے، مجھے اس دن مجھے سردی لگ گئی تھی، میں لاہور سے آیا تھا اور بخار چڑھ گیا تھا اگلے دن، اس لیے واقعہ بڑا یاد ہے. سردی میں نے رات کو آ کے لاہور سے آ کے جنازہ پڑھایا تھا. میرے کو فون آیا کہ تم جلدی جلدی آ جاؤ. تو وہ اگلے 2-3 جمعوں کے بعد وہ آئے، رونا شروع ہو گئے. کہتے دیکھ تیری مامی نے میرا کتنا خیال سی ہے، میرے مرن تو پہلے 3 سوٹ بھی سردیاں سوا کے دیکھ گئی. کہنا مینوں پتہ ہی نہیں تھا، مینوں کہندی سی مرن تو پہلے میں تہاڈے 3 سوٹ درزی نوں دیتے تانوں مل جان گے. یہ ہوتا ہے ان کا آپس کے اندر ایک تعلق، ریلیشن. انہی تجربات اور واقعات کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں. عہدہ بے وفا ہے، دولت بے وفا ہے، اولاد بھی بے وفا ہو سکتی ہے، لیکن ایک غمخوار بیوی جس نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے، جب تک وہ ہے آپ کی سانسیں چلتی رہیں گی، آپ زندہ دل رہیں گے. جس دن وہ ان میں سے کوئی ایک پیس آگے پیچھے ہو گیا، ایک بندہ نہیں مرتا، بیوی نہیں مرتی، ساتھ بندہ بھی لے کے مرتی ہے. یہ بندہ اکیلا نہیں مرتا، بندہ اپنے ساتھ بیوی کو بھی قبر میں اتار دیتا ہے. ویسی وہ دنیا کے اندر چند دن کے لیے ہستی کھیلنے کی زندہ رہ جاتی ہے. تو پھر یہ کب ہوتا ہے عزیزو؟ اصل بات تو یہی جو 3 جمعے پہلے عرض کی تھی. گھر جو ہے وہ اصولوں سے نہیں چلتے، گھر احسانات سے چلتے ہیں، احساس سے چلتے ہیں، خیر خواہی سے چلتے ہیں. لیکن چونکہ حقوق کا زور ہے نا، تو پھر ہم نے بیوی کے حقوق بھی بتا دیے، شوہر کے بھی بتا دیے. اب دونوں کے ایک مشترکہ حقوق ہے جو یہ دونوں نے ایک دوسرے کے ادا کرنے ہیں. اور معاشرے میں عام طور پر اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. پہلا جو حق ادا کرنا ہے دونوں نے ایک دوسرے کا، یہ بیوی کا حق ہے کہ شوہر کو دے، شوہر کا حق ہے بیوی کو دے. ان میں سے پہلا بنیادی حق یہ ہے کہ دونوں اپنے تمام معاملات کے اندر، گھریلو ہوں، کاروباری ہوں، اندر ہوں، باہر کے ہوں، کیونکہ دونوں اب ایک ہیں. یہ 2 جسم ایک جان ہے. دونوں اگر بندے کی معیشت خراب ہوتی ہے تو فرق عورت کو بھی آتا ہے. اخراجات نہیں دے پاتا تو اس اکیلا وہ متاثر نہیں ہوتا، بیوی بھی متاثر ہوتی ہے، ساتھ بچے بھی متاثر ہوتے ہیں. اگر جو ہے وہ شوہر بیوی بیمار ہوتی ہے تو گھر کا پورا نظام درم برم ہو کے رہ جاتا ہے. 2 دن کے لیے بیوی چلے جائے نا، گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. بچے نہ ہوں گھر میں، اگر گھر میں ہو تو چاہے ان کو ہم پھینٹی لگاتے رہے، بات بات پہ جوتے لگاتے رہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے جب بچے چلے جاتے ہیں گھر ویران بن جاتا ہے، صحرا نظر آتا ہے. بچے نہ ہوں گھر میں، اہلیہ گھر میں نہ ہو تو گھر میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا. بندہ کہتا کوئی نہیں میں اتنے آ گیا ہونا، چلو ہنیشا پڑھ کے اتوں جاواں گا، میں جا کے کی کرنا. گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. یہ اسی وقت ہے جب ایک دوسرے کا احساس کیا جاتا ہے. یہ اچھی محبت کی علامت ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے میں بھاگ کے اپنے گھر پہنچ جاؤں، ادھر مجھے چھٹی ہو میں بھاگوں اپنے گھر میں. بھائیو یہ کب ہے؟ پہلا حق ادا کریں ایک دوسرے کا، دونوں اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں. مرد کیا سمجھتے ہیں وہ انہاں بڑھیاں نوں کتھوں عقل ہوندی، انہاں کا تو مشورہ کرنا. ذرا سوچو نا میرے ساتھ ایمانداری کے ساتھ، کتنا مشورہ کیا ہے خواتین سے، بیویوں سے بلا کر کبھی پوچھا میں وہ پلاٹ لینے لگا ہوں تمہارا کیا خیال ہے، میں وہاں پیسہ انویسٹ کرنے لگا ہوں تمہارا کیا خیال ہے، یہ گھر کے پردے اگر ہم لے آئیں کون سے رنگ ہونے چاہیے، اگر گھر بنانا ہے تو پھر بتاؤ پتھر کون سا لگے. کبھی گھر بنانے سے پہلے اپنی بیوی کو عزت دی ہے، اس کے ہاتھ میں اینٹ پکڑا کے بنیاد رکھوائی ہے. بھئی حقوق لینے کو سارے ہی تیار ہیں، ہم حق دینے کو تیار کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا ذہن بن گیا ہے حق کا دور ہے، احسان کا دور ہے ہی نہیں. یہاں احسان ہو، خیر خواہی ہو. کبھی میں نے سوچا کہ میں جو لباس پہنتا ہوں کہ میری بیوی کا لباس اس سے کم تو نہیں ہے. کبھی اس کو جو دل کیا اٹھا کے گھر میں کھانا لا کے دے دیا، جو دل کیا اٹھا کے سوٹ پکڑا دیا، جس رنگ کا چاہا کپڑا پکڑا دیا، اس کی کوئی زندگی نہیں. اس کا ساتھ جاؤ، اس کو آفر کرو جو تمہارا دل ہے لے لو اپنی حیثیت کے اندر رہ کر. کوئی حق نہیں ایک دوسرے کا مشورہ کیا جائے. بچیوں کے رشتے کرتے ہیں، بیگمات کو پتہ نہیں ہوتا. اچھا جہاں بیگمات کا روب ہے وہاں شوہر کو کچھ نہیں پتا ہوتا. وہ باوا ہی ایویں گھومی جاتا ہر سائڈ سے، بڑھاوا ہی ہے. وہ نکاح پڑھانے جاتے ہیں، میں پوچھتا لڑکی کا ولی کتنے کا ملنگ جی آئندہ ہے، کڑی دا پیو ہوئے جی گندے کپڑے پا کے. اور جہاں مردوں کی چل رہی ہے وہ عورتوں سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے. اور جہاں خواتین کا غلبہ ہے، ان کی قوت ہے، ان کی حکومت ہے، وہاں مردوں کو کوئی پوچھا نہیں جا رہا. کہتے ہیں اتنے بڑے کام ہیں عورتوں سے مشورہ کریں. اور مجھے ظالموں یہ بتاؤ کیا نبوت سے بڑی کوئی چیز ہے؟ رسالت سے بڑا بھی کوئی مقام ہے؟
کوئی کام ہے، عہدہ ہے، اور پھر آخری نبی ہونا، اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہے؟ آدم و دون تحت لوائی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بتایا آدم میرے پاس قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، میں جھنڈے کے نیچے دیکھوں گا، آدم سے لے کے آخر تک لوگ اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ختم نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے کہ تنہائی کا عالم ہے، غار ہرا ہے، سناٹا ہے، رات کا اندھیرا ہے، یہاں تو کنکر بھی لگے تو آواز آتی ہے، شور پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو گیا کہ میرے پاس ایک بندہ آ گیا رات کے اندھیرے میں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کوئی آہٹ نہ ہوئی؟ وہ تو جبریل امین تھا جو آپ کو آخری نبی بنانے کے لیے ختم نبوت کا تاج پہنانے آئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تباً گھبرا گئے۔ کہاں گئے سب سے پہلے مشورہ کرنے کے لیے؟ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ بتائیں نا مجھے، کہاں گئے تھے؟ کسی دوست کے پاس، چچا کے پاس، کسی کزن کے پاس، کس کے پاس؟ افسر کے پاس؟ کس کے پاس گئے تھے؟ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ زملونی زملونی، بھائی تعلق اچھا تھا تو گئے تھے نا۔ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے لگ رہا ہے کوئی مجھے قتل کر دینا چاہتا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب ہمارے جیسا ہوتا جا کے بھی کہ مجھے لگتا کہ مجھے کچھ کر دے گا، انہیں کو کی کہنا چنگا ہے تینے انجی ہونی چاہیے، چنگا تیری کوئی طبیعت سیٹ کر، تو گھر سانپ تو ستایا سی نا، بعد لوگ کی طرح منہ پندن تے چنگا ہے، چنگا تیرے پھیٹا پہ گیا۔ یہ غمخوار بیوی تھی، وقت اس کے ساتھ گزارا ہوا تھا، مزاج آشنا تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت تک سیدہ خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر وقت خدیجہ خدیجہ خدیجہ، کبھی ہمیں بھی دیکھ لیا کریں، ہم بھی ہیں۔ میں عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی، میں دنیا جہاں کے پتھر کھا کے آتا تھا، خدیجہ میرے زخموں پہ مرہم رکھ دیا کرتی تھی۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، خدیجہ نے اپنی پوری دولت میرے قدموں کے اندر لٹا دی تھی۔ تم خدیجہ خدیجہ کہتی ہو، میں خدیجہ کو کیسے یاد نہ کروں؟ یہ بیوی کے پاس گئے مشورہ کرنے کے لیے۔ لقد خشیت علی نفسی انی اذا خلوت وحدی سمعت نداء، خدیجہ میں وہاں غار ہرا میں تھا، مجھے ایک عجیب و غریب سی آواز آئی ہے، میں نے کبھی سنی نہیں ایسی آواز، مجھے لگ رہا ہے مجھے کوئی قتل کرنا چاہتا ہے، مجھے کوئی ڈرا اور دھمکا رہا ہے۔ کہا نہیں نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، حضرت اللہ آپ کو ذلیل کبھی نہیں کر سکتا۔ قتل کی موت تو ذلت کی موت ہوتی ہے، یہ عزت کی موت نہیں ہوتی۔ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، اس نے کچھ کیا ہوگا تو کوئی مار کے گیا ہے۔ میں اللہ آپ کو ذلت والی رسوائی والی موت نہیں دے سکتا کبھی، آپ تو عظیم بڑے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان کی، آپ تو بہت اچھے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مسکینوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یتیموں کی دستگیری فرماتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی پہ قرض ہوتا ہے آپ جا کے اس کا قرض اپنی جیب سے ادا کر دیتے ہیں۔ آپ تو محبوب عوام ہیں، آپ کو کسی نے کیا کہنا ہے؟ پھر یہیں پر بس نہیں کی، سیدہ خدیجہ نے کتنی غمخواری کی کہ سمجھ گئی یہ معاملہ روحانی ہے، شیطانی نہیں ہے۔ غمخوار بیوی تھی، سمجھدار بیگم تھی، فوری طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ایک رشتہ دار ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئی۔ اسمع من ابن اخیک، سنیے تو صحیح آپ کا یہ بھتیجا کیا کہہ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری، کیونکہ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سچے عیسائی تھے، ان کو تورات آتی، انجیل آتی تھی، اور عبرانی زبان آتی تھی، عربی آتی تھی، اور تو اپنی عبرانی بھی آتی تھی۔ ورقہ بن نوفل مسلمان تھے اس وقت، تو ساری باتیں سن کے کہنے لگے، ساری کیفیت سن کے کہنے لگے ھذا الناموس انزل علی موسیٰ، خدیجہ مبارک ہو، ہمیں پتہ تھا آخری نبی آنے والا ہے، اللہ نے وہ تاج ختم نبوت کا تیرے شوہر کے سر پہ رکھ دیا۔ یہ ہوتی ہے غمخوار بیوی، عرض کرنا ایک دوسرے سے مشورہ کرے، سنیں نہ مانے، بھائی مرضی آپ کی ہے۔ آپ کسی کو اتنا ہی کہہ دیں یار مجھے مشورہ دو، وہ اتنی بات سے ہی خوش ہو جاتا ہے کہ یار چلو اس نے مجھے اس قابل تو سمجھا ہے، میرا احترام اکرام تو کیا ہے نا۔ مشورہ بندہ ہر ایک سے تو تھوڑی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ اور سیرت اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ کوئی مسئلہ آ جائے، پریشانیاں ہوتی ہیں تو جا کے پریشان نہ کریں، حل تلاش کریں۔ کلہ ایک دو 11، جب دو آراء کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے نا، خیالات ادھر سے ادھر جاتے ہیں نا، تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے مشورے کے اندر بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ بس اوقات کوئی ایسی بات بتا دیتا ہے، مشورے میں کہہ دیتا ہے، انسان کے دماغ کے اندر جا کے فٹ ہو جاتی ہے، انسان کا مکمل طور پر مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے،
وہ کچھ اور فیصلہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ اگلا بندہ آ کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کا سارا جو ہے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ کام انداز میں زندگی میں کریں، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ آپس میں میاں بیوی رہتے ہیں، گھر ایک ہے، رہائش ایک ہے، کھانا پینا ایک ہے، بیوی بچے سب ایک جیسے ہیں، ان سے مشورہ ضرور کیا کریں۔ پھر نتیجہ پتہ کیا نکلتا؟ تنگ آمد بجنگ آمد۔ جو مشورہ ہی نہ کبھی کرتے، پھر جب وہ کمزور پڑتے ہیں نا، پھر ان کی مرضی کے خلاف کام ہوتے ہیں، پھر وہ بڑا ڈانگ سوٹا چلاتے ہیں، چلتا کوئی نہیں ہے۔ گھروں کے اندر سکون پیدا کرنا ہے، مشورہ کرو۔ وہ کام نہیں کرنا۔ ایک آدمی تھا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی، اپنی بیوی کو لے کے نا اندھیرے میں جا رہا تھا، 4 بجے جنگل میں لے گیا۔ ایک گھوڑی تھی، گھوڑی رک گئی ایک جگہ پہ، اس نے گھوڑی کو ایڑ لگائی، گھوڑی نہ چلی، بیوی کہتا نیچے اترو۔ نیچے بیوی اتری ہے اور فوراً سے گن نکال کر گھوڑی کو گولی مار کے مار دیا۔ بیوی ڈر گئی، پریشان ہو گئی، کہتا کان کھول کے میری گل سن لے، جڑا میری گل نہیں نہ مانتا میں انہیں انج کرتا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں کیا ماحول بنایا ہوا ہے؟ جڑا میری گل نہیں منے گا نکل جاوے اتھوں، میری منو گے تو اتھے رہو گے۔ عزیزو اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ جب بچے پاور میں آ جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، بیوی پاور میں آتی ہے، پھر سارے فیصلے اس شوہر کی مرضی کے بغیر ہی ہوتے ہیں۔ پھر کہنا میں نے پوچھتا ہی کوئی نہیں، تو پوچھتا سی، تو نے پوچھا تھا، تو نے مشورہ کیا تھا؟ اگر تو نے مشورہ کیا ہوتا ہے تیرے ساتھ یہ بھی مشورہ کرتے۔ اس روش کو بدلیں۔ گھرانے تباہ ہو گئے ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شریعت نے ہمارے اوپر ایک دوسرے کے لیے جو حقوق و فرائض اور واجبات عائد کیے ہیں ان کا تقاضا کیا ہے۔ اور دوسری چیز کرنے والی ہے، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا احترام کریں۔ اگر لڑکا والا ہے تو لڑکی کے رشتہ داروں کا احترام کرے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی 2 جملے لگا، جس کی کوئی عزت ہوتی ہے وہ عزت دیتا ہے۔ جو گھٹیا آدمی ہوتا ہے وہ عزت نہیں کرتا، ذلیل آدمی کسی کی عزت نہیں کرتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا عزت ہے کیا۔ جو شریف النفس ہوتا ہے، خاندانی ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ پہلی دفعہ اچھے طریقے سے ملتا ہے۔ ہاں بعد کا معاملہ کوئی ایڑ گیڑ کرے تو شاید اس کے لیے غصہ بھی کر جائے، لیکن وہ فرسٹ امپریشن جو ہوتا ہے، اٹ از اے لاسٹ امپریشن جسے کہتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے۔ وہ آرام سے ملتا ہے، ہنس کے مسکرا کے ملتا ہے، تحمل اور بردباری سے ملتا ہے۔ بعد کے معاملات ہیں وہ خراب ہو بھی سکتے ہیں، صحیح بھی جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں کو کرنا ہے، لڑکی کو بھی لڑکے کے رشتہ داروں کا احترام کرنا ہے، اور لڑکے کو بھی لڑکی کے رشتہ داروں کا احترام کرنا اگر وہ عزت چاہتا ہے۔ اسی سوئے جائیں ساڑی عزت کوئی نہیں کرتا، تو عزت کرتا ہے کسی دی؟ اگر شریعت کا مطالعہ کرے تو لڑکے کی زیادہ ذمہ داری اپنے سسرال کی عزت کرے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا، صحابہ اذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خیرا فإن لهن ذمة ورحمہ۔ میرے صحابہ، اللہ نے تمہیں بڑی فتوحات دینی ہے، تم نے مصر فتح کر لینا ہے، تم پوری دنیا فتح کر لو گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصاً مصر کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں میرے صحابہ مصر میں جاؤ گے نا تو مصر والوں کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو بے عزت نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فَإِنَّ لَهُمْ رَحِمًا، ان کی ہمارے ساتھ ایک رشتہ داری بھی ہے۔ کب کی رشتہ داری ہے؟ بس 20 سال پرانی، اور بندگان خدا 4000 سال پرانی رشتہ داری ہے۔ 4000 سال پہلے کی رشتہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی اماں ہاجرہ علیہ السلام، ان کا تعلق مصر سے تھا۔ میری دادی مصر کی رہنے والی تھی، وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جب ابراہیم سارا کے ساتھ جا رہے تھے نا، تو مصر کے بادشاہ نے سارا کو کہا تھا، بیٹی آپ بڑی اللہ کی ولیہ ہو، یہ میری بیٹی شہزادی، اس کو سال دے جو تمہاری خدمت کیا کرے گی۔ اس بی بی نے، نیک بچی نے کیا کیا؟ اس ہماری والدہ نے، سارا نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، اپنے شوہر کو کہا ابراہیم آپ اس کے ساتھ شادی کر لے، اللہ اولاد عطا کر دے گا۔ اللہ نے وہاں سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کر دیا۔ ایک توجیہ محدثین نے یہ بیان کی ہے، میں اس لیے آپ نے کہا کہ 4,500 سال پہلے جناب اماں ہاجرہ علیہ السلام کا مصر سے تعلق تھا، آپ نے کہا کہ میری ماں کا میکا وہاں پر ہے، پتہ نہیں کون سا میرا وہاں چچا ہوگا، میرا ماما ہوگا، کون سا پتہ ہی نسل کا 4,500 سال کے بعد کوئی بندہ ملے، کب تصور کرتا ہے بندہ؟ بعض نے کہا یہ توجیہ ہے، اور بعض کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک باندی تھی،
بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو ان کا تعلق مصر سے تھا. وہ مصر کے بادشاہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا مصر والے وہاں میرے سسرال لگتے، ان کی عزت و احترام کرنا. دونوں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کریں، یعنی کہ ایک مرد کا فرض نہیں ہے اکیلے کا، یہ عورت کا بھی فرض ہے. اور ہمارے ہاں جب عورت کے ساتھ کوئی جو ہے وہ مسئلہ خراب ہوتا ہے، تیری ماں نو، تیری بہن نو، تیرا پیو آئندہ، تیری ماں انج دی، تیرے بھرا انج دے، اور بے غیرت تمہیں شرم نہیں آتی؟ بے حیا ذلیل آدمی، ان لوگوں نے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر تیرے جیسے نکمے اور نلائق کو دے دیا ہے، تو ان کو ذلیل کر رہا ہے. تجھے کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو، انہوں نے پرورش کر کے تربیت کر کے تیرے حوالے کر دی، تیرا گھر وہ چلا رہی ہے، اتنا بے غیرت آدمی ہے، اس کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اس کی بہن بھائیوں کو گالیاں دیتا ہے، پھر کہتے ہیں عزت نہیں ہوتی. اور اللہ کے بندو عزت دینے سے ملتی ہے. تمہارے گھر کو یہ تو منہ نہ لگاؤ، اور تم کہو کہ ہم فلانے کے گھر گئے تھے ہماری عزت نہیں کی، تو بھائی کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی برنی. یہ ہمارے ایک نا مشرقی معاشرے کا قصور ہے، لڑکی والوں کو دبایا جاتا ہے. دونوں معاملے ہو سکتے ہیں، لیکن بات اتنی ہی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا احترام کرنا ہے. اگر رشتہ داروں کا احترام نہ کریں گے تو ٹھیک ہے بھائی، پھر اب تصور نہ کریں کہ گھر کے اندر کبھی سکون آئے گا، گھر کے اندر کبھی احترام آئے گا. دونوں ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا احترام کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما تھے، ایک آواز آئی، میں اللہم حالہ، یا اللہ یہ تو میری سالی حالہ لگتی ہے. سیدہ عائشہ نے فرمایا آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا اس کی آواز تو ہو بہو ختیجہ جیسی ہے. آئے، بٹھایا، عزت کی، احترام دیا. بلکہ آپ نے جب بکریاں ذبح فرماتے، گوشت ذبح کرتے نا بڑی عید کا، کیا فرمایا کرتے تھے مدینہ میں؟ ارسلوا بها الی اصدقاء ختیجہ، ویکھیا جے ختیجہ دی سہیلیاں ہونگیاں انہوں گوشت بھیج دیا جے، گوشت ونڈو گے تو ختیجہ دے سہیلیاں نو بھیج دیا جے. اس کی سہیلیوں تک کا احترام ہو رہا ہے کہ ختیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہو چکی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ میں آ کے فرماتے ہیں دیکھنا ذرا ختیجہ کی سہیلیاں ہوں تو ان کے گھروں کے اندر گوشت بھیجنا، کہنا ختیجہ کروایا ہے. اور ہم کہتے ہیں جب گوشت کی تقسیم ہوتی ہے، جس کا روب چلتا ہے، عورت کی حکمرانی ہوتی ہے، وہ ساری چنگیاں بوٹیاں کر کے اپنے پیپرا وال ماں پیو بھیج دیتی ہے. باقی چھچڑے منڈے والے، جہاں لڑکے کی حکمرانی ہوتی ہے وہ ساریاں جنابے والی اچھی بوٹیاں نکال کے سائڈ پہ، جو ہڈیاں چھچڑے ہوتے ہیں اپنے، وہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں اور سکون چاہتے ہیں. خدا کی قسم سکون نہیں آئے گا. باتیں تو میں اور بھی لکھ کر آیا تھا، لیکن چلیے آخری بات بنا کے اس کو بات کو ختم کرتے ہیں. میاں بیوی کا ایک اور حق بھی ہے، دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے شرعی تقاضے پورے کرنا، ملنا، آپس میں شرعی ملاقات کرنا، مجامت کرنا، مباشرت کرنا. صرف مرد کا حق نہیں، عورت کا بھی حق ہے. عورت کو اگر تم روٹیاں پکا رہی، تمہارا شوہر آواز دیتا ہے فطری تقاضے کے لیے، چھوڑ دو، سالن جلنے دو، روٹی جلنے دو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو. ایسا نہ ہو تم اس کو نہ سنو، وہ باہر جا کے کوئی برائی کا شکار ہو جائے. کہ اگر تمہارا شوہر عورت کو کہہ دے کہ آج ابھی آج ہمارا ملاقات کا امکان ہے، شرعی تقاضے پورے کریں گے، عورت انکار کر دیتی ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، فبات غضبان علیہا، شوہر اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اس عورت کے لیے دو سزائیں ہیں. لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک وہ شوہر راضی صبح نہیں ہوتی، فرشتے ساری رات اس عورت پہ لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں کہ تو نے اپنے شوہر کو ناراض کر دیا. اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضی عنہا، میں جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ عرش پہ اس سے ناراض ہی رہتا ہے. اس عورت سے، یہ عورت کو ہے، اس کے لیے خصوصی طور پر نصیحت ہے. اور اسے عورت کا حق نہیں، مرد کا حق نہیں ہے، عورت کا بھی حق ہے. دونوں کا ایک دوسرے پہ یہ حق ہے. ٹھیک ہے، مشرقی معاشرہ، دین، شرم و حیا کا تقاضا، اس کے مطابق ہمارے ہاں خواتین ایسی باتیں زبان پہ نہیں لاتی، لیکن اگر شوہر اس حق کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو عورت خلا بھی لے سکتی ہے. عورت کہہ سکتی ہے، صحابی نے جا کے شکایت کر دی تھی. وہ عبداللہ بن عمر کی شادی ہوئی، وہ عمر بن عاص اپنی بہو کو ملنے کے لیے کہ بیٹا میرا شوہر کیسا ہے، کہا بڑا صوفی ہے ماشاءاللہ، لیکن کبھی ہمارے بستر پہ شکن نہیں آئی. کہ دن کو، کہتے کیا مطلب؟ کہتے دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو مصلے پہ رہتا ہے، ہمارے پاس تو کبھی آیا نہیں، ہمیں کیا پتا وہ کیسا ہے. جو شرعی حق ہے وہ تو میرا ادا نہیں کرتا.
وہ سمجھدار آدمی اسی وقت شکایت لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور آپ نے اسی وقت عبداللہ کو بلا، عبداللہ تمہاری یہ شکایت آئی ہے، خبردار ان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق بنتا ہے۔ اور یہاں خصوصاً وہ لوگ جو باہر چلے جاتے ہیں بیویوں کو چھوڑ کر، اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں، یہاں چلے جاتے ہیں 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا بندہ جو اتنے سالوں کے لیے جاتا ہے، اس کی بیوی پیچھے بدکاری میں مبتلا ہو گئی، گناہ اسے بھی ملے گا۔ کوئی لازم نہیں ہے اس کے لیے اپنے بھائیوں کی زندگی سنوارے، کوئی لازم نہیں ہے اس کے لیے اپنے ماں باپ کو یاشیاں کروائے، یاشیاں کروانا کسی کے لیے لازم نہیں ہے، صرف ضرورت پوری کرنی ہے۔ کسی کو سہولت دینا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، نہ بیوی بچوں کے لیے، نہ ماں باپ کے لیے، نہ بہن بھائیوں کے لیے، صرف ضرورت پوری کرنی ہے۔ اللہ نے بھی صرف ضرورت پوری کرنے کا وعدہ لیا ہوا ہے، اللہ نے سہولتیں دینے کا وعدہ نہیں کیا ہوا۔ سہولت آپ نے اپنی محنت سے بنانی ہے، کسی پہ بل بوتے پہ نہیں بنانی۔ عیاشی اپنی قوت بازو پہ کرنی ہے، کسی کو تنگ کر کے پریشان کر کے نہیں کرنی۔ تو یہ لوگ جو چلے جاتے ہیں نا بیویوں کو چھوڑ کر، اگر تو بیویوں کی اجازت ہے تو ان کے لیے وہاں بیرون ملک رہنا جائز ہے، اگر بیوی کی اجازت نہیں ہے تو 4 مہینے سے زیادہ جو باہر رہے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ وہ گناہ کا جتنی دیر تک 4 مہینے سے زیادہ رہے گا وہ گناہ گار ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ کبھی ایسے رشتے دے کر بچیوں کی شادی نہ کریں۔ بچہ سعودیہ میں کام کرتا ہے، بچہ دبئی میں کام کرتا ہے، بچہ امریکہ میں ہوتا ہے، یورپ میں ہوتا ہے، لوگ بڑے جھوٹے لالی پاپ دیتے ہیں، جی منڈا باہر لائے گا نال، پھر کہتے ویزا نہیں آ رہا جی، کاما نہیں آ رہا، فلانا نہیں ہو رہا، ٹمکانا نہیں ہو رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالات نہیں ٹھیک، کار نہیں ملتا پیا۔ اگر خدا نہ خاصا وہ برائی میں مبتلا ہو، اس کا ذمہ دار کون ہے بھائی؟ اس لیے ان چیزوں پہ توجہ کریں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔